جہاں اللہ پاک نے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا فرمایا، آج پوری دنیا کی فیمنزم کی تحریکیں آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہماری شرم گاہیں ہماری مرضی اس پر سوال نہ اٹھائیں۔ مطلب کسی مرد کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ عورت سے سوال کرے، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ باپ۔ وہ تمام مرد یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ عورت کی ملکیت ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ہم آج کی فیمنزم مطلب حقوق نسواں کی حامی یا پھر آسان الفاظ میں عورت مرد کی برابری نظریے پر کام کرنے والی تحریکوں کی بات کریں تو ہمارے ذہنوں میں عورت مارچ کی تصاویر گردش کرنے لگتی ہیں، اور اگر عورت مارچ کی بات کریں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے اور پلے کارڈز کی امیجز آ جاتی ہیں۔ ایک ایسی عورتوں کا خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو معاشرے میں رائج کمزوریوں کو بہانہ بناتے ہوئے مغرب کا کلچر نافذ کرنا چاہتی ہیں، اسلامی تہذیب کا خاتمہ چاہتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ان کا بنیادی مقصد فحاشی، اریانی، سیکس کو برائی کے نظریے سے نکال کر ایک روزمرہ کی عام سی بات بنانا چاہتی ہیں۔ ناظرین، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رسا ہو۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دشمنان اسلام 1400 سال سے لے کر جنگ میں ہیں۔ ہر شکست کے بعد بھی انہوں نے اگلی جنگ کے لیے تیاری کی۔ مسلسل شکست کھانے کے بعد آخرکار ابلیس کی سربراہی میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی، اب جنگوں کا نظام ہی بدلنا پڑے گا۔ ناظرین، یہی وجہ تھی جس نے مجبور کیا یہودیوں کو، ابلیس کے پیروکاروں کو، دشمنان اسلام کو کہ اب مسلمانوں کی اس بنیاد سے جنگ کریں جس بنا پر ان مسلمانوں کی بازوؤں میں قوت فولاد ہے۔ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان ہی اصل وجہ ہے جو ان کی فتح اور ہماری شکست ہے، بس یہی ان کو جاننا سمجھنا تھا۔ اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی اس میں بنیادی وجہ ایمان بنی۔ ناظرین، دشمنان اسلام بھی اہل کتاب میں سے ہیں، وہ باخبر ہیں اس خدا سے جس اللہ کی عبادت ہم 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے رب کو مسلمانوں سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو صرف ایمان کی وجہ نہیں سمجھی۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کرنے کی مثال لباس کی مانند ہے، اصل ایمان تو قرآن کے ہر حکم کی تابعداری ہے۔ ناظرین، آپ اگر قرآن پاک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو فلاح دینے کے لیے کسی شرط کا انتخاب کیا تو اس کو دشمنان اسلام نے اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اب جتنی فلاح کے متعلق قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اتنی ہی دشمنان اسلام کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ٹاپک سے جڑی اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت 31 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو، اور چاہے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زیبائش و آرائش ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ داداؤں کے یا اپنے شوہروں کے باپ داداؤں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے ہم مذہب عورتوں کے یا اپنے غلاموں یا لونڈیوں کے یا اپنے نوکروں چاکروں کے جو جنسی خواہش نہ رکھتے ہوں، ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کی پردہ والی باتوں سے واقف نہیں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ جس سے ان کی وہ زیبائش و آرائش معلوم ہو جائے جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، اس آیت پر غور کریں۔ سب سے پہلے حکم اللہ پاک نے اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے کا فرمایا، مطلب اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً آنکھیں جھکا دیں، ان کی طرف نہ دیکھیں، مگر دشمنان اسلام نے آپ کو اس قدر بے بس اور لاچار کر دیا ہے کہ اب آپ صرف وہی دیکھیں گے۔ جہاں اللہ پاک نے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا فرمایا، آج پوری دنیا کی فیمنزم کی تحریکیں آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہماری شرم گاہیں ہماری مرضی اس پر سوال نہ اٹھائیں۔ مطلب کسی مرد کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ عورت سے سوال کرے، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ باپ۔ وہ تمام مرد یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ عورت کی ملکیت ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر جن اوڑھنیوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا،
آج آپ کو ہر فیشن کی برانڈز پروموٹرز انڈسٹریز میں یہی نظر آئے گا کہ جس طرح اوڑھنیاں دوپٹے کے کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق یہودیوں کی دشمنی تو ہر مذہب کے ساتھ ہے، مگر پھر بھی وہ اپنا سب سے بڑا دشمن اسلام کو سمجھتے ہیں اور عورتوں کی آنکھوں پر ماڈرنائزیشن، ہیومینٹی، ایکویلٹی، فریڈم جیسی کالی پٹیاں باندھ کر ان کو جس جنگ میں دھکیلا گیا ہے، اس سے مجموعی طور پر دشمن کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایک، بد نظری، بے حیائی، انسانی شہوت کو بڑھاوا دینا; دوسرا، مرد اور عورت کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا۔ بد نظری، بے حیائی جیسے الفاظ آج ہمارے معاشرے میں اجنبی سے لگتے ہیں۔ آج "یو آر لوکنگ سو ہاٹ اینڈ سیکسی" جیسے جملے عورتوں کے لیے کمپلیمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو شیطان انسان کے ہاتھ میں دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب اسے کبھی کسی طاقتی منصوبے کو بروکار لانے میں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ یہ بد نظری خود بخود اس کی آرزوؤں کی خاطر خواہ تقبیل کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد فتنہ و فساد کا مؤثر ذریعہ ہے۔ تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کم سے کم 70% جرائم اور فحاشیاں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں کے رد عمل میں کرتا ہے۔ یقیناً میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے باخبر تھے کہ انسان کی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں کے نتائج اس کے کردار پر اور سوچ پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ شاید اس لیے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ علی، ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ اجنبی عورت کو دیکھنے کا ارادہ مت کرنا، اس لیے کہ پہلی بار ارادہ نظر تو معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بھی کیا کمال کہ انسان کی نظر کا تعلق اس کی روح، مزاج و کردار سے جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے عوض ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ناظرین، مسلمانوں نے تو ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر دشمنوں نے ان باتوں پر اپنا ایسا ایمان بنایا کہ ان چیزوں کو ہی مسلمانوں کے خلاف اپنا ہتھیار بنا لیا۔